جیسے آپ حکیم اسے کہتے ہیں جو جسمانی علاج بیماریوں کا اور بیماریوں کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا بذات خود اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، اور جس منکر کو اپنے سے نکالنا چاہتا تھا بذات خود دوسروں کو اس منکر سے روکتا تھا۔ اس زمانے میں معروفات منکرات کتابوں کے اندر لکھ دیے گئے ہیں کہ جسے عمل کرنا ہو وہ یہاں پڑھ کر عمل کر لے۔ حالانکہ کسی شخص کا دوسرے کے لیے عمل معروف جب مؤثر ہوگا جب وہ خود اس ارادے سے چل کر جائے دوسرے کی طرف، کسی کو منکر سے روکنا جب مؤثر ہوگا جب وہ اس ارادے سے خود چل کر جائے دوسرے کی طرف۔ عمل معروف اور نہی عن منکر ایک جسمانی فریضہ ہے، جیسے نماز ایک جسمانی فریضہ ہے، جسم کے استعمال کا نام نماز ہے، جسم کے استعمال کا نام نماز ہے، اسی طرح بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، خوب غور کرنا، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے واقعات اور ان واقعات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں، اللہ کی طرف سے غیبی مددیں، کتنی بڑی مدد، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ کہیں کہ دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے یوں نہ کہا جائے کہ یہ کام یہ اس وقت کا کام نہیں ہے، یوں نہ کہا جائے یہ اس وقت کا کام نہیں۔ دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے یوں نہ کہو یہ اس وقت کا کام نہیں، اس لیے کہ دعوت کوئی تنظیم نہیں۔ موسیٰ فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں، دعوت کے تقاضے عبادات سے، سننا بات دھیان سے، دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں۔ عبادات کے جتنے بھی عوامر ہیں وہ سارے عوامر موقت ہیں، اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہیں۔ نماز اتنے بجے ہوگی، روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جائے گا، حج کے ایام میں ہوگا، زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ بس حضرت کی بات نقل کر رہا ہے، اسی طرح حج کے بیان میں تھا، زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد، حج کے ایام میں ہوگا، رمضان کا مہینہ رمضان روزے رمضان میں رکھے جائیں گے، نماز کے سارے اوقات متعین ہیں۔ فرماتے تھے صرف دعوت ہے جس کے تقاضے اچانک آئیں گے، تقاضے اچانک آئیں گے۔ آپ کو طلب کیا گیا، سخت دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر، سخت گرمی، کیا آپ کی بات سننا چاہتے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف کوئی توقع لے کر جاتا ہے تو جتنی توقع ہوتی ہے اس توقع کے خلاف ہونے پر اتنی اذیت بھی ہوتی ہے۔ جی میری بات یاد رکھیے، نبوت کے طریقے دعوت سے ہٹ کر نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ملیں گی۔ آپ کی دعوت کی، آپ کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، آپ کے طریقے دعوت میں ہیں۔ جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی میں دعوت کی لائن کی اذیتیں ملیں گی۔ باقی اگر ہم سہولت اور زمانے کے اعتبار سے نئے طریقے ایجاد کر لیں اور نقل و حرکت کو چھوڑ دیں، نقل و حرکت کا چھوڑ دینا تو دین کے قوام کو چھوڑ دینا ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ خروج اور نقل و حرکت دین کا قوام ہے، یعنی دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے، دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے۔ نفر دین کا قوام ہے، نفر دین کا قوام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر کوئی حال ایسا نہیں آتا جو ان کو دعوت سے روک دے، آپ اٹھا کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوم کو دعوت دینے کے واقعات، کوئی موقع ایسا نہیں جو کو دعوت سے روک دے۔ انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائی جاتی تھی تاکہ یہ اپنے منصب اور مقام سے گریں اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ سنو دھیان سے، کیونکہ داعی کو اپنے کام میں تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر زمانے کا باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کی خدمات انجام دینے والوں کو اس لیے متہم کرتا ہے تاکہ یہ دین کی خدمت کے قابل نہ رہیں، چاہے وہ خدام تعلیم دین میں ہوں یا وہ خدام دین کے دوسرے شعبوں میں ہوں یا وہ خدام دعوت اللہ اور تبلیغ کے کام میں ہوں۔ تہمتیں لگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر نبی پر قوم نے کسی نہ کسی طرح کوئی تہمت لگائی تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں۔ سنو غور سے، ان سے اعتماد ختم ہو جائے
یہ لوگ یہ کہیں کہ پہلے یہ عیب ختم ہو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زنا کی تہمت، اور جیل بھی ہو گئی، جیل بھی ہو گئی. لیکن جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی اور داخل کیے گئے. دونوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھلا آدمی سمجھا. انا نراک من المحسنین، کہ بھئی ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ذرا ہمارا خواب سن کر ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر دے دیں. اتنا اہم خواب تھا جس میں ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک آدمی کی حیات کا فیصلہ، ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک کی حیات کا فیصلہ. اتنا اہم خواب جس میں بادشاہ کے 2 خادموں کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے اس تہمت کے باوجود دعوت کو ان کے خواب کی تعبیر پر مقدم کیا. یہ کہا یہ تو تم چھوڑو، بعد میں دیکھی جائے گی کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے. تم پہلے دونوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے معبود؟ یا بہت سے معبود. ایک اللہ بہتر ہے، بہت سے معبود. ہر ایک کا سوال یہ نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے مخاطب کو قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اس کی مطلب کی باتیں کرو. یہاں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو سن کر پہلے دعوت دی. میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے متہم کیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کا کام چل نہ سکے. جتنی آپ پر تہمت لگائی جاتی تھی اتنی ہی زیادہ آپ کی دعوت اور آپ کی شہرت ہوتی تھی. سنو عجیب بات یہ نہیں کہ متہم ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ دیں. لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے اور دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے. وہ کہتے جا کے کہ جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، کوئی کہتا شاعر ہیں، کوئی کہتا جا کے وہ ساحر ہیں، کوئی کہتے جا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے، دور دور سے لوگ. سنو تو صحیح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت پھیلی ہے وہ آپ کی موافقت سے اتنی پھیلی جتنی مخالفت سے پھیلی. ملکوں میں جماعتیں جاتی تھی بن بن کر کفار کی، تاکہ بادشاہوں سے جا کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کریں. ہر جگہ آپ کو فکر کہ بھئی یہ مخالفت کر رہے ہیں، ملکوں میں پھر رہے ہیں، میرے کام کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تسلی دی، اللہ نے ایسی تسلی دی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی جی آپ اس سے نہ گھبرائیے کہ یہ کفار آپ کی بات کی مخالفت کے لیے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اللہ نے تسلی دی. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ سخت گرمی کے وقت نکلے. اول تو بات یہ ہے کہ داعی کی طرف استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جس کو دین سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آئے. نہیں، یہ داعی کی طرف استغنا نہیں ہونا چاہیے. داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جسے دین سیکھنا ہمارے پاس آئے. بلکہ اس زمانے میں تو مسلمان کہنے لگا پھرنے سے کیا فائدہ. اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سے بھی ہم مانتے ہیں حق ہے، آپ کا دین حق ہے، تو آپ کی جگہ بیٹھیں پھر احمد دعوت کو لے کر. جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا. ہاں عجیب بات ہے. اس زمانے میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ دعوت کو لے کر پھرے مت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پھریں گے دعوت کو لے کر تو ان کا دین غالب آ جائے گا. انہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہری تلاوت کرنا بھی برداشت نہیں تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن زور سے پڑھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر قرآن آہستہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے. اس لیے کہ تمہارا زور سے قرآن پڑھنا ہماری عورتوں اور بچوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے. اس بات میں خطرہ ہے. ہمارے عورتیں بچے آپ کی قرات سے اور آپ کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا. اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. یعنی عمل سے عمل جب وجود میں آئے گا جب آدمی عمل کو جہری طور پر کرے. اگر مخفی طور پر سری طور پر کر رہا ہے تو پھر عمل اس کی ذات تک محدود ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی ذات سے صرف عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے. اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے. جو 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے. 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے صالحین. اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کا میدان محنت ہے. جب اپنی ذات سے عمل کر لیتے ہیں 3 قسمیں ان کے علاوہ وہ ہیں جو محنت کرنے والی ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء.
معلوم ہوا کہ محنت کرنے والوں کی قسم اکثریت میں ہے انبیاء، صدیقین، شہداء۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں نا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ موسیٰ فرماتے تھے جب تک ہر شہر میں انبیاء، صدیقین، شہداء ان 3 قسم والے بن کر ہر شہر میں لوگ مسلمان نہ ہوں گے، اس وقت تک اس علاقے میں صالحین نہ ہوں گے۔ حضرت کی بات میں نقل کر رہا، ایسے اس کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی شہر میں انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت نہ ہوگی، اس وقت تک اس شہر میں صالحین نہیں ہوں گے۔ گویا صالحین ان 3 قسم کی محنت، ان 3 قسم والوں کی محنت کا نتیجہ صالحین ہے کہ اگر یہ محنت ان 3 اعتبار سے ہوئی، انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت، تو پھر صالحین وجود میں آئیں گے۔ اور اگر محنت صالحین والی ہے اور انبیاء، صدیقین، شہداء والی نہیں ہے، تو پھر صالحین کا جو میدان محنت ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ صالحین کی محنت اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء کی محنت وہ سب کو اجتماعی طور پر جی پر لانے کی محنت کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب گرمی کے وقت مشرکی سے طلب کرنے پر آپ گئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا، کسی نے کہا نعوذ باللہ کہ کیا اللہ کا آپ کے علاوہ کوئی نبی بنا کر بھیجنے کو نہ ملا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ کو اس سے سخت تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میری بات کو رد کر دیا، تکلیف اس بات کی تھی کہ بات قبول کر لیتے، جہنم سے بچ جاتے۔ جہنم سے اگر دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انتقام اور ہدایت یہ 2 جذبے کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، انتقام اور ہدایت، کیونکہ انتقام کو تقاضا کرتی ہے ہلاکت کا اور ہدایت تقاضا کرتی ہے نجات کا۔ تو جب دونوں میں اتنا تضاد ہے، ہلاکت کا اور ہدایت کا اتنا بڑا تضاد ہے، کیوں بھائی بات سمجھے ہماری؟ نہیں، ہلاکت اور ہدایت میں کتنا بڑا تضاد ہے، یہ 2 متضاد چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، تم تو صرف ہدایت کے جذبہ رکھو۔ اللہ کے ہدایت کا جذبہ اگر رکھتے ہو تو اللہ کے یہاں جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، اللہ ایسے ناکوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تمہارے راستے سے ہٹائیں گے ہی اس شرط پر کہ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، تم ان کی ہدایت چاہتے ہو۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں 2 چور ہیں دلوں میں۔ ایک چور یہ ہے کہ وہ غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں، غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھو، جب تک مسلمان غیروں کی ہلاکت چاہتا رہے گا اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا، مسلمان مغلوب رہے گا۔ جب تک مسلمان کسی ملک میں ہو، اگر وہاں کے اہل مناصب اغیار کی ہلاکت چاہتا ہے تو مسلمان مغلوب رہے گا۔ کیوں چاہتا ہے ہلاکت مسلمان؟ وہ اسے ہلاکت چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمان کی خواہش نقشے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں کس طرح سمجھاؤں؟ مسلمان اللہ کے احکام خود توڑ رہا ہے، جو حالات مسلمان کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، اللہ ان نقشوں کے توڑنے میں غیروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہا کہ ہمارے نقشے غیر توڑ رہے، ہمارے نقشے غیر توڑ رہے ہیں۔ بات ساری یہ ہے، مسلمان پر جو حالات آ رہے ہیں احکام توڑنے کی وجہ سے، اللہ ان حالات کے لانے میں غیروں کو استعمال کر رہے۔ کہیں کرنسی بند ہو گئی، کہیں ٹیکس لگ گئے، کہیں اور مشکلات پیدا کر دی، کہیں شریعت کے مسائل میں مداخلت کر دی۔ تو حضرت فرماتے تھے پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، پھر غیر اسلام کو مٹاویں گے، کیونکہ بگڑا ہوا اسلام ملتا ہے، بگڑا ہوا اسلام ملتا ہے، بگڑا ہوا اسلام مٹایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان غیروں کی ہلاکت کا جذبہ رکھتے ہوئے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین کے خلاف فلاں بات، فلاں قانون پاس ہو گیا، اسے ہلاکت چاہتے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو ان سے انتقام چاہتے ہیں